اندر جاتے ہی ڈاکٹر شہزاد نے جب ویل چیئر شیشے کے آگے جا کر روکی اور کہا، سپنا پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، تو سپنا نے دیکھتے ہی اپنے منہ پر زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو دیکھ کر زاروں کے تار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ کیا ہوا میرے چہرے کو، یہ کیسے ہو گیا اور اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر شہزاد سپنا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماہنور، آپ اتنی پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ کا چہرہ بری طرح خراب ہو چکا تھا اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور بے شک آپ کا زندہ بچ جانا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شاید آپ کو نئی زندگی دی ہے، شاید یہ کسی کی دعا ہے جو آپ کو لگی ہے۔ سپنا روتے ہوئے، ہاں، مجھے علی کی دعا ہی لگی ہوگی، جس کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اب وہ مجھے کیسے پہچانے گا؟ اب ڈاکٹر شہزاد کو ایک نئی امید لگ گئی تھی کہ شاید ایسا ہی ہو اور کوئی نہ پہچانے۔ پھر بھی وہ سپنا کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، جب ملیں گے تو پہچان لیں گے بتانے پر، سب نشانیاں ہیں نا ہمارے پاس۔ پھر ڈاکٹر شہزاد نے دل پر ہاتھ رکھا اور الماری سے لاکٹ نکال کر سپنا کو دیتے ہوئے کہا، یہ لیجئے اپنا لاکٹ، اور اب آپ نے نہیں رونا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ آپ اور علی کے پیار کی نشانی ہے نا۔ اور ڈاکٹر شہزاد اپنے ہاتھوں سے سپنا کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے اور سپنا لاکٹ کو چوم کر پھر دل کھول کر رونے لگی۔ اور ڈاکٹر شہزاد سوچ رہے تھے کہ ایک بار دل ہلکا کر لے تو پھر یہ حقیقت کو سمجھ کر نارمل ہو جائیں گی۔